السلام علیکم. مائی نیم از فرزانہ فرام دی نائس اسکول. آج کلاس 5 کا سبق نمبر 2 ہم ریڈ کریں گے اور اس کو ایکسپلین بھی کریں گے. قرآن مجید میں یہ سبق نمبر 2 ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہمیت. سبق نمبر 2. قرآن مجید میں رسول اللہ کا ادب و احترام ایمان کی اور انسانیت کی روح قرار دیا گیا ہے. عقیدہ توحید کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھ کر اطاعت کرنا بھی فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو جاننے کا بہترین ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک کے بعد آخری ذریعہ ہے. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب ہمارے بیچ لے کر آئے وہ ہدایت نور کے لیے، وہ نور کی ہدایت ہے. اس میں جو بھی انہوں نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک آخری ذریعہ ہے. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے بعد قرآن پاک ہے وہ واحد ذریعہ جو انسانوں کو صحیح زندگی گزارنے میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد مزید کسی نبی کی ضرورت اور اہمیت نہیں رہتی. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کچھ تمہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اور اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں رک جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہماری زندگی کے ہر شعبے اور انسانیت کے ہر پہلو کے لیے مشعل راہ ہے. ان کی پیروی کر کے ہم اس دنیا کے تمام مشکلات اور مصائب کا سامنا کر سکتے ہیں. مطلب اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شعبے سے انسانیت کے پہلو سے روشنی کی جو انہوں نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، اگر ہم اس کی پیروی کریں تو دنیا کی جو مشکلات ہیں اور مصیبتیں مصائب ہیں ان کا سامنا کرنے میں مطلب ہم کہیں نہ کہیں افاقہ کر سکتے ہیں، کہیں ہم ان مشکلوں کو کم کر سکتے ہیں اگر ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ان کی ہدایت سے دنیاوی زندگی کے علاوہ آخرت کی زندگی بھی راہ نجات ہے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جب ہم چلیں گے تو اللہ کے آگے بھی سرخرو ہو جائیں گے اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت مبارکہ کی نفسانی خواہشات سے مکمل پاک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل حکم خداوندی کے عین مطابق ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کے بالکل عین مطابق ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بالکل وہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق اس وقت تک مکمل ادا نہیں ہو سکتا جب تک ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو فلاح انسانیت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیروی کرتے، اپنے لیے سعادت و خوش قسمتی سمجھتے تھے. صحابہ کرام جو تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اور ان کی باتوں پر عمل کر کے مطلب اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے وہ کہ ہم نے رسول اللہ کی کسی ایک بات پر عمل کر لیا، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو عمل کو پورے طریقے پر چلنے کی کوشش کی. وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہی ان کی دین و دنیا میں فلاح کا ذریعہ ہے. اس لیے صحابہ کرام کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے بات چیت کرنے زندگی کے ہر شعبے ہر معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر اپنی زندگی بسر کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آخری حکم تصور کرتے تھے. ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ممبر پر تشریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دروازے کے قریب پہنچے. انہوں نے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا فوراً وہیں بیٹھ گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے کا حکم دیا تب وہ اٹھ کر آگے آ گئے. رسول اللہ کی اطاعت کی ظاہری حد تک نہیں ہونی چاہیے بلکہ دل کی گہرائی اور محبت کے ساتھ ہونی چاہیے. دنیا آخرت کی تمام کامیابی رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے. ہمیں اپنی زندگی اس طرح بسر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. یہ سب اس وقت ممکن ہو جب ہمارا قول و فعل رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق ہوگا. جزاک اللہ.